میرا سوال 27ویں آئینی ترمیم سے متعلق ہے۔ 27ویں آئینی ترمیم آج سینٹ کے سامنے بھی بحث کے لیے پیش کر دی گئی ہے۔ اس میں جو چیز تھوڑا سا بحث کا موضوع بن سکتی ہے وہ جو اداروں کی آپس میں سپریشن آف پاور کا کانسیپٹ ہے۔ سو وہ آپ کانسیپٹ کو کس طرح سے دیکھتے ہیں، اور اس ترمیم کے نتیجے میں ایک تو سپریشن آف پاورز میں جوڈیشری کا جو رول رہ جائے گا ملک میں، اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اور دوسرا، جو استثناء دی جا رہی ہے کچھ مزید عہدے کریٹ کر کے، اور جو پہلے سے عہدے داران موجود ہیں ان کو، اس استثناء کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اگر آپ اسلامی نقطہ نظر سے پوچھ رہے ہیں تو اللہ کے دین میں یا اللہ کے دین نے جو ہدایت ہمیں ہماری اجتماعی زندگی کے بارے میں دی ہے اس میں کوئی استثناء نہیں۔ اس سے پہلے جو استثناء موجود تھے وہ بھی نہیں۔ یعنی جب ہم کسی منصب پر فائز ہوتے ہیں تو دو طرح کے کام انجام دیتے ہیں۔ ایک وہ کام ہے جن کا تعلق ہماری منصبی ذمہ داری سے ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک شخص کسی علاقے کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے تو وہ اپنے منصب کے تقاضے پورے کرنے کے لیے احکام دیتا ہے، ہدایات دیتا ہے۔ ان سے متعلق یہ استثناء تو ہمیشہ موجود ہے کہ وہ اپنے انتظامی معاملات میں اپنے ہی ذمہ دار لوگوں کے سامنے جواب دے، وہی اس کا محاسبہ کریں گے۔ لیکن اخلاقی معاملات میں کوئی استثناء اس کو نہ اس موقع پر ہوتا ہے، نہ ہونا چاہیے، نہ اللہ تعالیٰ کے دین میں اس کی کوئی گنجائش۔ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ ذمہ داریوں کے منصب پر فائز کیے گئے، خلفائے راشدین نے جو ذمہ داریاں قبول کیں یا دوسروں کو دیں، ان میں کبھی اس طرح کے کسی استثناء کا کوئی سوال نہیں کیا۔ اخلاقی معاملات ہر وقت جواب دہی کے کٹہرے میں انسان کو کھڑا کرتے ہیں اور ان کے لیے اس کو پیش ہونا چاہیے، یہ تو اصولی بات ہے۔ اب رہ گئی یہ چیز کہ مختلف انظامی معاملات میں آپ اپنے ذمہ دار لوگوں کے سامنے کس طرح جواب دہ ہوں گے؟ کیا اس میں عام آدمی کی کوئی شکایت اگر کسی کے پاس پہنچتی ہے تو اس پر کیا معاملہ ہوگا؟ آپ اس کے پروسیجر بنا سکتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس طرح کے معاملات میں وہ جواب دہی ہوتی بھی نہیں جو اخلاقی معاملات میں ہوتی ہے۔ اخلاقی معاملات کا مطلب یہ ہے کہ کسی شخص نے چوری کر لی ہے، کسی نے کسی کو دھوکہ دے دیا ہے، وہ بڑے سے بڑے منصب پر فائز ہے لیکن اس نے قانون کی صریح خلاف ورزی کر دی ہے، اس نے کسی کی جان مال آبرو کے خلاف کوئی زیادتی کا اقدام کیا ہے۔ اس میں کوئی استثناء اسلامی قانون میں یا اللہ کی شریعت میں نہیں دیا جا سکتا۔ ہمارے ہاں جو صدر مملکت کو بعض معاملات میں استثناء حاصل رہا ہے وہ بھی کبھی خلفائے راشدین کو حاصل نہیں ہوا، اور ہمارے دین میں بھی اس کی اس درجے میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ انتظامی اقدامات البتہ بالکل الگ ہیں، وہ اخلاقی حیثیت نہیں رکھتے، وہ تدبیری ہوتے ہیں، اور تدبیری معاملات میں استثناء بھی ہوتا ہے، ہونا بھی چاہیے، اور اس کو آپ ایک قاعدے، ضابطے اور پروسیجر میں لا بھی سکتے ہیں۔ یہ دونوں کا فرق بہت اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ یہ ایک پہلو ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس وقت ہمارے ملک میں جو نظام اختیار کیا گیا ہے وہ ایک آئین کے مطابق اختیار کیا گیا ہے۔ اس آئین کی بنیاد اسی چیز پر رکھی گئی ہے کہ اس میں عدلیہ کا اپنا ایک دائرہ ہے، انتظامیہ کا اپنا دائرہ ہے، اور اسی طرح سے مقننہ کا اپنا ایک دائرہ ہے۔ یہ چیز دور جدید میں پیدا ہوئی ہے۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ جدید جمہوری معاشروں سے پہلے اس طرح کی تقسیم کار نہیں ہوتی تھی، یعنی مقننہ بھی وہی ہوتی تھی، انتظامیہ بھی وہی ہوتی تھی، عدلیہ بھی وہی ہوتی تھی۔ خود خلفائے راشدین کے زمانے میں دیکھ لیجئے، بعد کے زمانوں میں بھی عدلیہ کوئی اس طرح متعین طور پر اپنے فرائض نہیں انجام دے پاتی تھی۔ یہ ایک تدبیری عمل ہے جو انسان نے اپنے تجربات سے کیا ہے، اور بڑی حد تک اس کا مقصود وہی ہے جو امریکی دستور میں بیان کیا جاتا ہے کہ انسان کو بہت زیادہ طاقت ہمیشہ کرپٹ کر دیتی ہے، لہٰذا ان تینوں اداروں کو، یعنی عدلیہ کو، انتظامیہ کو اور مقننہ کو، اپنے اپنے دائرے میں کام کرنا چاہیے۔ اس سے چیک اور بیلنس کا ایک نظام پیدا ہوتا ہے۔
اور اس طرح سے ایک دوسرے کی طاقت کے بے لگام ہونے سے ان کو بچایا جا سکتا ہے۔ اس کے پیچھے یہ چیز ہے۔ اس میں پھر ایک بڑا مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کو کس طرح الگ الگ کیا جائے۔ اس کے بہت سے ماڈل دنیا میں موجود ہیں، وہ ہمارے ہاں بھی آزمائے گئے ہیں۔ آپ مسلمان ملکوں میں اگر دیکھیں 57 ملک ہیں، تو ہر جگہ اس کی نوعیت مختلف ہے۔ اسی طرح سے یورپی ملکوں میں بھی اس میں بہت تفاوت ہے، بہت فرق ہوتا ہے۔ اب مثلاً امریکی عدلیہ جس طریقے سے وجود پذیر ہوتی ہے وہ ہم سے بہت مختلف، اس طرح کی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں۔ ان پر کھلی بحث ہونی چاہیے، پارلیمنٹ میں بھی ہونی چاہیے، دانشوروں میں بھی ہونی چاہیے، اور جب بھی کوئی اس نوعیت کا اقدام کیا جائے تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ وہ علمی اور عقلی طور پر بحث مباحثے سے گزر کر اختیار کیا جائے، کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ کہیں لکھا ہوا ہے کہ یہ طریقہ اختیار کیا جائے تو یہ لازمی طور پر اقتدار میں یا اختیار میں توازن پیدا کر دے گا۔ یہ توازن ہمیں تلاش کرنا ہوتا ہے، اس میں غلطی بھی ہو جاتی ہے۔ اس وقت البتہ ہمارے ملک میں جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ہم جمہوریت کو شروع تو کر بیٹھے، لیکن ہمارے ہاں بعض مقتدر قوتوں نے جمہوریت کو کبھی تسلیم نہیں کیا۔ یہ ملک جب سے وجود میں آیا ہے، اس میں اس کو اس طرح بیان کیا کرتا ہوں کہ دو امراض پیدائشی ہیں، ایک سول اور ملٹری کشمکش اور ایک مذہبی اور قومی ریاست کی کشمکش۔ یہ کشمکش ہے جو ہمیں وراثت میں ملی ہے، اس کو لے کر ہم پیدا ہوئے ہیں، یہ پیدائشی طور پر موجود ہے۔ اس کو دور کرنے، اس کو ختم کرنے کی کئی کوششیں خود میرے اپنے زمانے میں ہوئی ہیں۔ 50-60 سال میں نے ان کوششوں کو دیکھا ہے۔ اس میں وہ زمانہ بھی تھا جب ایوب خان صاحب نے یہ کوشش کی، پھر وہ زمانہ بھی تھا جب ضیاء الحق صاحب نے اس کو اسلام کے زاویے سے دیکھا بھی، دکھانا بھی چاہا، غلط دیکھا، صحیح دیکھا، وہ ایک الگ بحث ہے۔ اس کے بہت سے مراحل ہم نے دیکھے۔ ہمارے دستور کو بھی ایک مرتبہ جب وہ بن گیا تو اسی کشمکش کی وجہ سے بہت مراحل سے گزرنا پڑا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اب یہ 27ویں ترمیم کی جا رہی ہے۔ ترمیم اسی لیے ہوتی ہے، ویسے تو امریکی دستور میں بھی 27 ہو چکی ہیں، لیکن وہ 250 سال کے عرصے میں ہوئی ہیں۔ ہم نے بھی 70-75 سال میں بہت تجربات کر کے دیکھ لی ہیں۔ اس وقت بالآخر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ اب یہاں ہم فوج کی دستوری حکومت قائم کریں گے، اور میرا خیال ہے کہ وہ آہستہ آہستہ ہوتی جا رہی ہے۔ تو اس کے لیے تیار ہو جائیے، اس میں ہو سکتا ہے کہ 28ویں اور 29ویں ترمیم بھی کرنی پڑ جائے۔